میرے دوستوں میرے ساتھیوں، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے کچھ کہوں، لیکن کہنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور کچھ تو حالات اس طرح کے ہو گئے تھے اور کچھ ہم لوگوں نے کر بھی دیے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ مصیبتیں بھیج دیں، لیکن کیونکہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھیجا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ادائیگی کریں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے تھے۔ بہت عزت اور احترام کا ہمارا مہینہ ہے، بہت پاک مہینہ ہے، رزق ہمارے لیے اترتا ہے، ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ سے ضرور میں تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ میں اس مہینے کے اندر وہ ساری باتیں نہیں چاہتی جو ابھی تک ہمارے لوگ بیٹھ کے کرتے رہے ہیں ڈیبیٹ میں۔ میں سب لوگوں سے کہوں گی کہ کم سے کم ایسے ماحول کو پیدا کیجئے، ایسا ماحول بنائیے کہ ہم لوگ کبھی کسی کے لیے کوئی غلط جملہ استعمال نہ کر سکیں۔ جب ہم کسی کے لیے کوئی غلط جملہ استعمال نہیں کریں گے تو مجھے پکا یقین ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی نہیں کرے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک بات دیکھنے میں آئی تھی، میں نے پڑھا محمود مدنی صاحب کو۔ محمود مدنی صاحب نے ایک بات کہی کہ ہندوستان پر میں جب تک لاکھوں سجدے روزانہ ادا ہوتے رہیں گے، ہندوستان کی زمین جو ہے وہ جنت ہے، اور یہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور یہ اس میں خوشبوؤں سے مہکتا رہے گا۔ بات بہت اچھی تھی، ہندوستان جنت نشاں ہے، مسلمان یہاں سے ہٹ کے کہیں جانا بھی نہیں چاہے گا۔ یہ میں رمضان سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زبانوں کو بند کر لیں، کسی دوسرے کے بارے میں زہل اگرنا بند کر دیں۔ یہی بات اگر کوئی دوسرا شخص کہتا ہے، کوئی نیتا کہتا ہے، تو ہمیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی ذاتیات پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے پریوار، اس کے گھر، اس کے کہاں کہاں دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم فرق اتنا بڑا کیوں ہم پیدا کر دیتے ہیں؟ یہی لوگ جب بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ میں، میں مخالفت کروں گی پورے رمضان کے مہینے میں، علاوہ عبادت کے، علاوہ قرآن شریف کی تلاوت کے، علاوہ اچھی باتوں کے، علاوہ کسی کو رزق دینے کے، کسی سب کا خیال رکھنے کے، محلے کا، پڑوس کا، غیروں کا، اپنوں کا، سب کا خیال رکھنے کے علاوہ دوسری بات ہمارے دماغوں میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر پیسے کی کمی ہے بھی اور اس کو وہ پیسہ چاہیے تو وہ چند سکوں کی خاطر ٹی وی ڈیبیٹ میں لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی وہاں بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں بھی ایک ہستی رکھتی ہوں۔ میں زندگی بھر، کیونکہ مولانا نے مجھ سے کہا تھا، وحید الدین صاحب نے، کہ ہمیشہ عورتوں کے لیے بات کرنا، عورتوں کے مسائل رکھنا، لیکن لڑکیوں کے اوپر اتنا سب کچھ ہوا، گارگی کے حالات ہوئے اور بھی بہت سے حالات ہوئے، میں کبھی نہیں بولی۔ اس لیے نہیں بولی کہ بولنے کے لیے مجھے اپنی زبان، اپنے ان کے بیچ میں 10 عورتوں کو بلاؤں، 15 کو بلاؤں، بیٹھ کے بات کر لوں، ان کو سمجھا دوں۔ میں کبھی ڈیبیٹ میں نہیں گئی، لیکن جب ایک مولانا صاحب کو ایک بہت ہی بڑے شخص نے بدتمیزی سے اتنی بات کرنی شروع کی تھی، تو میں نے اسی وقت ایک کمنٹ کیا تھا، اگر مولانا تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہاں سے اٹھ کے چلی جاتی، کیونکہ ہم مسلمان اگر ہیں، صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل ایمان، خدا پر یقین رکھنا، قرآن شریف پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات پر یقین کرنا۔ یہ نہیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو گئے۔ 5 وقت کی نماز تو ہماری قبر کی ساتھی ہے، وہ ہمیں عذاب سے بچائے گی، ہمارے اچھے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن ہم ڈیبیٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم کسی بھی ایسے شخص کو گالیاں دینی کیوں شروع کر دیتے ہیں جو بہت ہی ناجائز طور پر ہوتی ہیں؟ ہمیں کسی بھی قوم کے، ہندو، مسلمان، میرے تعلق اب آپ بار بار آر ایس ایس کیے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، خدا کے لیے کوئی بھی آدمی کمنٹس میں آر ایس ایس کا استعمال نہ کرے، کوئی بھی آدمی ہندو مسلمان کی بات نہ کرے، کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ ہماری نماز میں یہ، ہمیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں ہی جانا پڑے گا۔ ہمارے منتری نے، جو مختار عباس نقوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا، ہم نے بھی اپیل کی تھی کہ نمازی گھر پہ ہی ادا کریں، پاک مہینہ ہے، اس کی عبادت اپنے گھر میں کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا، ارے تراویح تو لوگ گھروں میں پڑھتے ہی ہیں۔ جو گھر کے اکٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بیسمنٹ میں، اپنے گھروں میں ایک مدت سے مساجد میں نہیں جاتے ہیں، گھر میں تراویح ادا کرتے ہیں۔ اگر اب اس بیماری کے زمانے میں ان کو اگر گھر میں ادا کر لیں گے نماز، اگر 2 لوگ گھر کے دور کھڑے ہو کے گھر میں پڑھ لیں گے، خدا ثواب تو اتنا ہی دے گا۔ اگر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں ریل میں،
اگر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں جب کانفرنس کے وقت میں اگر بھاجپا کے ہیڈ آفس پر وقت ہو جاتا ہے اڈوانی جی کے زمانے میں, اٹل جی کے زمانے میں, تو بی جے پی اشوکا روڈ پہ آپ نماز پڑھتے تھے گھاس پہ چادریں بچھا کے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ گھروں میں نماز ادا نہیں کر سکتے. مساجد کی تعداد اب بڑھی ہے. میرا مقصد آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم مسائل پیدا نہ کریں, مسائل کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے. خدا کے لیے گالیاں دینا بند کر دیجئے کسی بھی فرقے کو. خدا کے لیے یہ کہنا بند کر دیجئے, ایک صاحبہ بیٹھتی ہیں فلاں کے گھر میں فلاں مسلمان کے گھر میں فلاں پنڈت ہے, فلاں کے گھر میں یہ سب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم فرق کرتے ہیں, لیکن بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں, خدا کے اوپر رہیں, خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.